انسان پر غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل میں ہونے والی کامن غلطیاں کون کون سی ہیں؟ غسل کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں اسے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ خداوند متعال نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں ایک اہم فریضے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے غسل کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض غسل واجب ہوتے ہیں اور بعض غسل مستحب۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم غسل کے پریکٹیکل طریقے کو بیان کریں گے۔ اس پریکٹیکل طریقے سے پہلے کچھ اہم مسائل ہیں کہ جس کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، تو آئیے چلتے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ غسل ایسے ہیں کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں کے اوپر واجب ہے، جیسے غسل جنابت، غسل مس میت، غسل میت، یا ایسا غسل کی جو نذر و عہد یعنی منت وغیرہ کی بنا کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض غسل ایسے ہیں کہ جو صرف عورتوں کے اوپر واجب ہوتے ہیں، اور وہ ہے حیض، نفاس اور استحاضہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ انسان دیکھ لے کہ اگر اس کے بدن میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اسے پاک کر لے، اسے صاف کر لے، پھر اس کے بعد سے واجب غسل کو انجام دے۔ اگرچہ اس سلسلے سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں غسل ترتیبی اور ارتماسی میں غسل سے پہلے پورے بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان غسل کے ارادے سے ایسے پانی سے کہ جو نجاست سے ملنے کے بعد بھی پاک رہتا ہے، یعنی کر پانی اور جاری پانی، ایسے پانی سے غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نجاست بھی پاک ہو جائے گی اور اس کا غسل بھی صحیح رہے گا۔ لیکن ہاں، قلیل پانی میں مشکل پیش آئے گی، لہذا بہتر یہ ہے کہ قلیل پانی سے اگر غسل انسان کر رہا ہے تو پہلے نجاست کو رفع کر دے، دور کر دے، تاکہ اس کا غسل صحیح رہے اور انسان مطمئن رہے۔ لیکن اس مسئلے میں آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے غسل سے پہلے پورے بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حصے کا غسل کی نیت سے دھونے سے پہلے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ایک ہی پانی سے اس نیت سے کہ وہ چیز پاک بھی ہو جائے، وہ حصہ پاک بھی ہو جائے اور غسل بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں غسل صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس پانی سے آپ غسل کر رہے ہیں اس پانی کو پاک ہونا چاہیے، پانی نجس نہیں ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اس پانی کا مباح ہونا چاہیے، یعنی وہ پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانی مطلق ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، اس میں کوئی چیز ملی نہیں ہو، یعنی اس پانی کا مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم پوائنٹ ہے جسے ہم بہتر اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم بالٹی یا جگ وغیرہ سے نہا رہے ہوں یا شاور کے ذریعے سے نہا رہے ہوں، دونوں صورتوں میں اگر ہمارے بدن میں کوئی ایسی رکاوٹ لگی ہوئی، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی رکاوٹ اگر لگی ہوئی ہے اسے ہٹانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے نہیں ہٹایا تو ایسی صورت میں ہمارا غسل باطل ہو جائے گا، لہذا ضروری ہے کہ اس حصے کو دھونے سے پہلے آپ اس رکاوٹ کو ہٹا دیں۔ یہاں تک غسل کے سلسلے سے کچھ اہم پوائنٹ کا علم ہمیں ہو گیا۔